صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، پھر ان کی آپس میں جنگیں کیوں ہوئیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ صحابہ کی آپس میں جنگیں کیوں ہوئیں۔ یہ ان کے کامل الایمان ہونے کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہوئیں۔ اتنے زیادہ کامل الایمان تھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اتنا زیادہ وہ لوگ فنا تھے کہ جس کا تھوڑا سا عمل بھی شریعت سے ہٹا ہوا یا اپنے اجتہاد کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ فلاں صحابی خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، اس پر انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ جتنا آدمی کا ایمان کامل ہو خلاف شرع امور پر اس کو اتنی ہی زیادہ غیرت اور اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی ذاتیات کی بنیاد پر آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اس کی آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کر دیا، اور جب راز فاش ہوا، مشہور واقعہ ہے، اور وہ معاملہ پکڑا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ذرا مجھے حکم دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے آپ کا راز فاش کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیے، حضرت عمر گردن اڑانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، انہیں منافق بھی کہہ رہے ہیں، یہ اتنا غصہ کیوں آیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا راز فاش کیا ہے؟ لیکن حضرت اللہ کے نبی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ناراض نہیں ہوئے، فرمایا عمر یہ صحابہ بدر میں سے ہے، اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے خود فیصلہ کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم، جو کچھ تم نے کرنا ہے کرو، ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اس لیے عمر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمر کا غصہ آنا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اب جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، صحابہ کی جو کامل الایمان ہونے کی دلیل کیوں ہے؟ ان کو پتہ تھا، حالانکہ وہ اسلام کی پہلی جماعت ہے، اگر یہ آپس میں لڑ کر ختم ہو گئے تو اسلام کا نام لیوا کون ہوگا؟ لیکن ان کو پتہ تھا ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے پیغمبر کا دین قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ اتنے کامل یقین کے ساتھ وہ موجود تھے۔ اب معاملہ حضرت عثمان کے خون کا آیا۔ اس معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہی موقف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان کے صرف خون کی افواہ سن کر 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لے لی تھی، تو اب تو واقعی خون ہو گیا ہے، تو اب اس کا انتقام کیوں نہ لیا جائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری حدود کو کسی نہ کسی وجہ سے مؤخر کر دیا جاتا ہے، علت کی وجہ سے اللہ کی حد کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ خارجیوں نے مدینہ کا ماحول ان باغیوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ حق و باطل کی پہچان مٹ گئی ہے، اس لیے ذرا حد کو مؤخر کیا جائے تاکہ گرد بیٹھ جائے اور مجرم سامنے آ جائے، ہم ان پہ حد جاری کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی مضبوط دلیل تھی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، اس تہمت کی وجہ سے جو حضرت حسان بن ثابت کو بھی حد قذف لگی، اور اس طرح حمنہ بنت جہش کو بھی حد قذف لگی، اور ابن مصطح کو بھی حد قذف لگی، یہ صحابی رسول ہیں۔ اور جو اس سازش کا سرغنہ تھا اس تہمت کا، عبداللہ بن ابی، جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد لگانے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر گئے، حالانکہ وہ بھی حد قذف کا مجرم تھا، جب بات چلی، یہ بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس پہ حد لگائی جائے تو اس کے حامی قبائل اٹھ کر کھڑے ہو گئے، شور شرابہ اتنا ہوا کہ اس پہ حد نہیں لگائی جا سکی۔ اس حد کو امت مسلمہ میں شر کو روکنے کے لیے اس حد کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ اس قصاص کی حد کو تب تک مؤخر کرو جب تک ہماری قوت دوبارہ بحال نہیں ہو جاتی۔ تو یہ دونوں طرف مجتہد تھے، دونوں طرف ان کا اجتہاد تھا، اور اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر لڑے۔ یہ رسول اللہ کی لیے، اللہ کی بھی یہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اللہ نے قرآن میں بھی اس جنگ کی خبر دی تھی، اس لیے نبی کی تربیت پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ مشاجرہ، عربی میں صحابہ کی لڑائی کو اختلاف نہیں کہتے، صحابہ کی لڑائی کو جنگ نہیں کہتے، اسے مشاجرہ کہتے ہیں۔ مشاجرہ کہتے ہیں جیسے ایک شجر ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں، کہہ رہے ہیں جو مشاجرہ ہو رہا ہے، ٹہنیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ٹہنیاں جتنا بھی ٹکرا لیں لیکن ان کا جو مڈ ہوتا ہے، ان کا جو تنا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ صحابہ آپس میں جتنا مرضی ٹکرا لیں، ان کا تنا رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ در حقیقت تنے پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا آپس میں لڑنا یہ تربیت کی کوئی فقدان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے کامل الایمان ہونے کی وجہ سے تھا۔